اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس اس بات پر غور کرے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اس نے ان کو بھی بھلا دیا. وہ وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اور اہل نار اور اہل جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اہل جنت ہی کامیاب ہیں. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ جھک گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اللہ کے خوف سے. یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ غور کر سکیں. یہ سورہ حشر کی چند آیتیں ہیں. پہلے آپ نے جیسا کہ سماعت فرمایا ہوگا اور پہلے لوگوں نے ذکر کیا ہے، اس سورے میں منافقین کا اور یہودی قبائل کا ذکر تھا اور ان کے رویوں کا ذکر تھا، اور پھر جو صورتحال پیدا ہوئی تھی ان کی دشمنیوں کے نتیجے میں، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے پسپائی اختیار کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے سب کچھ بغیر جنگ کے خالی کر دیا اور آبادیاں خالی کر دیں. تو تمہیں جو کچھ مال و غنیمت حاصل ہوا، جو کچھ فے ملا، احکام فے کی روشنی میں پچھلے ہمارے رفقا نے اس تفصیلات کو بیان کیا تھا. تو چونکہ اس مال و دولت کو لوگوں نے حاصل کیا، اور ظاہر ہے کہ جب امور دنیا کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے امر آخرت کی طرف بھی متوجہ کیا. یہ آیتیں اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. کہا گیا اے مومنان، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان دراصل قلب سے تعلق رکھتا ہے. ایمان کا موضوع بہت اہم ترین موضوع ہے. ایمان کے معنی یقین کے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے ہیں اس کے اصطلاحی معنی اقرار باللسان تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، یعنی زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور ایمان کے جو ارکان ہیں اس پر عمل کرنا. یہ اس کے اصطلاحی معنی. مشہور حدیث آپ سب کے علم میں ہوگی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس کہ ایک شخص آیا جس کو ہم نہیں جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے. اس کے بال بہت سیاہ تھے اور اس کا لباس بہت سفید تھا. شدید بیاض ثوب کا لفظ آتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ سفید. وہ شخص آیا حضور کے گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ آپ کے پیروں پر رکھ دیا، رانوں پر رکھ دیا، اور پھر آپ سے سوال کیا. تو اس نے 7 سوال کیے
اس میں سے ایک سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وبملائکتہ وبکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر، یعنی تم اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اس کے نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پہ ایمان لاؤ، اور ایک روایت میں ہے وبقدرہ خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ سوال کرنے والا پوچھتا بھی ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے، یہ عجیب و غریب۔ بہرحال اس نے قیامت کی علامتوں کے بارے میں پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ نے کہ سائل مسئول سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر اس نے قیامت کی نشانی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ شخص چلا گیا تو حضور نے فرمایا کہ آپ جبریل تھے جو تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم سوال کم کرتے ہو تو جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی سوال کرنے۔ اب ایمان ایک عقیدے کا نام ہے، اور اسی ایمان کو قلب میں مضبوط کرنے کے لیے انبیاء کی محنتیں ہوتی رہیں، جدوجہد ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں تک ایمان کی دعوت پہنچائیں۔ تو جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور اپنے قلب میں اس کو جاگزی کیا، اس پر عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا، زندگی میں برتا، ایمان کے ارکان پر پورے کے طور پر اس کو نافذ کیا، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو گیا، تو جب ایمان مستحکم ہو گیا تو وہ ایسے مومنین کو خطاب کیا گیا اور کہا گیا کہ اے مومنو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ لفظ قرآن میں بہت جگہوں پر آیا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تمام انبیاء کی دعوت کا مقصد مثلاً تقوی کا فروغ رہا ہے، تمام انبیاء کی دعوت، یعنی تطہیر قلب، تزکیہ نفس اور تقوی، یہ اس کا خلاصہ ہے ان کی تمام تعلیمات کا۔ اسی لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو انبیاء آئے، جو کتابیں ہم نے نازل کی ہیں، ان کے ذریعے سے کتابیں بھیجی ہیں، تو پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں، اور تم کو بھی ہم وصیت کرتے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار، تم تقوی کی راہ اختیار۔ وَوَصَّيْنَاكُمْ، قرآن کا الفاظ ہے۔ پھر یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ، ہم تم کو تقوی کی وصیت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی بہت ہی اہم ایک امر ہے، مگر وہ ہے کیا؟ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں اور اس کا مقام مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیسے واضح ہے؟ تو ایک حدیث میں آیا کہ الا فی الجسد مضغہ، سنو تمہارے جسم میں لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ قلب ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے قلب کی طرف اشارہ فرمایا 3 بار، کہا تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔
سچی بات یہ ہے کہ تقوی کا تعلق دل ہی سے ہے. جب تقوی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر خلوت ہو یا جلوت، پھر انسان کہیں بھی ہو، وہ ہر وقت یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اسے دیکھ رہا ہے. اس لیے وہ اپنے عمل کے بارے میں، اپنے ایکشن کے بارے میں، اپنے طریقے اور رویے کے بارے میں بہت ہوشیار ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی عمل خدا کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے. ہر عمل عمل صالح ہو اور کوئی عمل اس سے شر کا نہ سرزد ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے. آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا ان سے تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل، کہ اللہ جل شانہ کا خوف اور جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس پر عمل اور رخصت ہونے والے دن کی تیاری، یہ تقویٰ ہے. اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا والقناعۃ بالقلیل، کہ کم سے کم چیزوں پر قناعت کرنا. اب جب ہم قرآنی آیات پر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقوی کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتے ہیں. تو متقیوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت بھی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہے. پھر جب ہم دیکھتے ہیں آیات میں تو پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بر اور تقوی دونوں تقریباً ہم معنی ہیں. ایک جگہ کہا گیا ولکن البر من اتقى، پھر ایک جگہ کہا گیا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور پوری آیتیں جس میں سب یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اپنے مال سے محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، تمام خوبیاں بتانے کے بعد کہا گیا اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق قلب سے ہے. جب قلب سنبھل جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ احساس جاگزی ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے جہاں جس حال میں بھی ہم جو کچھ سوچتے ہیں اس سے بھی باخبر ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں اس سے بھی باخبر ہے. تو کہا گیا کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس سے ڈرنے کا حق کس طرح ادا ہوگا؟ اگر ہم تمام احکام پر نظر ڈالیں تو اس سے ڈرنے کا حق اس طرح ادا ہوگا کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی کا مال غصب نہ کریں، ہم منکرات سے دوری اختیار کریں، معروفات سے قریب جائیں. اب معروف اور منکر کیا ہے وہ تو بہت تفصیلی بحث ہے، بہت احادیث ہیں. عمل صالح کیا ہے، عمل خیر کیا ہے، اس کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. تو گویا مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں، اور تقوی ہی ان کی کامیابی کی ضمانت ہے. کہا گیا والعاقبۃ للمتقین، اصل نتیجہ، فیصلہ کن نتیجہ جن کے ہاتھ میں آئے گا وہ متقین کے ہاتھ میں آئے گا، وہی کامیاب ہوں گے اور دوسرے سب ناکام ہوں.
اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس غور کرے نفس کیا ہے۔ فلاسفہ کے یہاں جوہر لطیف کا نام اور محدثین کے یہاں نفس وہ انسان ہے۔ قرآن میں آیا وَلَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تو نفس اس میں خیر اور شر دونوں قسم کی طاقتیں ہیں۔ قرآن میں کہا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہ نفس جو ہے جس کی جمع انفس اور نفوس ہے، نفس کا مراد مکلف عاقل انسان، یہ انسان جس تک نبی کے ذریعے پیغام پہنچا، کتاب پہنچی، اس کی آیات پہنچی، اس کو جائزہ لینا چاہیے۔ یہاں مومن مراد، تنظر سے مراد محاسبہ، جائزہ۔ احادیث میں آیا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، تمہارا محاسبہ۔ تو جائزہ کس چیز کا لیں؟ نفس، وہ جائزہ لے کہ اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے، نازل کی، اور رسول نے جو کچھ اس کو بتایا اور پہنچایا، اور جو کچھ تفصیل کے ساتھ شریعت رکھ دی اور بتا دیا کہ خیر یہ ہے اور شر یہ ہے، منکر یہ ہے، معروف یہ ہے، شیطان یہ ہے اور شیطان کی طاقتیں یہ ہیں، ہوا یہ ہے اور منکرات یہ ہیں، سب کچھ بتا دیا۔ تو وہ جائزہ لے کہ اس کی زندگی، اس کے شب و روز، اس کے لیل و نہار اور اس کے اعمال جتنے بھی ہیں وہ کس طرح گزرے، کیا اس نے کیا۔ ما قدمت لغد، آنے والے کل کے لیے کیا پیش کیا۔ غد سے مراد قیامت کا دن، یعنی بس کل ہی ہے، یعنی قیامت کی قربت کو جو بہت قریب ہے اس کو بتانے کے لیے یہاں غد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صرف ایک رات کا فاصلہ ہے جو ہمارے اور قیامت کے بیچ ہے۔ یہ ایک مثال دی گئی کہ تم قیامت کو دور مت سمجھو، وہ آ کر رہے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد موت ہے، کہ موت بھی یقینی ہے، وہ بھی کسی لمحے آئے گی۔ تو مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ یہ آیت بہت اہم ترین آیت ہے جو توجہ دلاتی ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ ہم آخرت کے لیے کیا تیاری کریں۔ قرآن کی دیگر آیات میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے بخش دے، لیکن وہ حساب کرے گا۔ ہاں، حساب بڑا سخت ہوگا، تمام احادیث بھری پڑی ہیں، حساب بہت سخت ہوگا، ہر عمل کا حساب ہوگا، سب چیز کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں ایک جگہ اور آیا ہے، استنساخ کا لفظ آیا ہے، نستنسخ، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم اس کی کاپی کرتے جاتے ہیں۔ کس طرح؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایک جگہ آیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو تو تمہاری گردن ہی میں لٹکا ہوا ہے رجسٹر، تم محسوس نہیں کرتے لیکن وہ لٹک رہا ہے، اور پھر آخرت میں وہی اتار کر پھیلا دیا جائے، یلقاہ منشورا۔ یہ ہے اس میں سب کمپلیٹ ریکارڈ ہے، دن کا اور رات کا، اندھیرے کا، اجالے کا، سب کچھ موجود ہے، گھر کا، گھر کے باہر کا، تنہائی کا اور دوستوں کے درمیان کا،
ساری تفصیل موجود. اور اگر اس سے بھی نہیں مان سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ خود حکم دے دے گا کھالوں کو اور اعضا کو اور ہاتھ کو اور پیر کو کہ بولے، اور وہ گواہی دیں گے. ہم گواہی دیتے ہیں اس نے یہ اور یہ کیا تھا. یہ آیات میں موجود ہے سب تفصیل، کاپی کرتے جاتے ہیں. کس طرح یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور ایک جگہ آیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو تو تمہاری گردن ہی میں لٹکا ہوا ہے جس طرح تم محسوس نہیں کرتے لیکن وہ لٹک رہا ہے. اور پھر آخرت میں وہی اتار کر پھیلا دیا جائے. یلقاہ منشورا، یہ ہے اس میں سب کمپلیٹ ریکارڈ ہے، دن کا اور رات کا، اندھیرے کا اجالے کا، سب کچھ موجود ہے. گھر کا، گھر کے باہر کا، تنہائی کا اور دوستوں کے درمیان کا، ساری تفصیل موجود. اور اگر اس سے بھی نہیں مان سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ خود حکم دے دے گا کھالوں کو اور اعضا کو اور ہاتھ کو اور پیر کو کہ بولے، اور وہ گواہی دیں گے. ہم گواہی دیتے ہیں اس نے یہ اور یہ کیا تھا. یہ آیات میں موجود ہے سب تفصیل. یہ کب ہوگا؟ یہ اس دن ہوگا جس دن قیامت برپا ہوگی اور حساب شروع ہوگا. یوما کا لفظ آتا ہے، اللہ بار بار آیات آتا ہے یوما، اس دن یہ ہو کر رہے گا. تو اس دن کتنا ہولناک ہے، کتنا عظیم دن ہے. مومنین کے لیے تو بہت اہم ہے. انہوں نے جو کچھ محنت کی، اللہ کی اطاعت میں شب و روز یعنی گزارے، اور رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جو دن و رات گزارے، دین کی احیاء سربندی کے لیے انہوں نے جو کچھ کوششیں کی، وہ اس دن تو اجر کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اجر دے گا اپنے بندوں کو. تو فیصلہ فرمائے. حساب تو ہو کر رہے گا، وہی اسی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ذرا ہم غور تو کریں، ہر نفس غور کرے کہ آنے والے دن کے لیے ہم کیا پیش کر رہے ہیں. کیا چیز ہے جو ہم نے بھیجی ہے. قدمت کہتے ہیں آگے بھیجنے کے لیے، تقدیم. ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں جو ہم عمل کر رہے ہیں. اچھا، ہم جائزہ لینا چاہیے، یعنی احتساب نفس کہ ہم نے آج کون سے نیک عمل کیے، کل کون سے نیک عمل کیے تھے، اور پچھلی زندگی میں کتنے نیک عمل ہوئے. ہو سکتا ہے ہمیں یاد نہ آئے، ہمارے پاس ہم تو بھولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ باخبر ہے. واتقوا اللہ. اور پھر دوبارہ اس آیت میں آپ دیکھیے کہا گیا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. قرآن میں بہت سی آیات میں لفظ دوبارہ بھی آتا ہے. یہ تکرار تاکید کے لیے بھی ہوتی ہے، تنبیہ کے لیے بھی ہوتی ہے، زور دینے کے لیے بھی ہے کہ تقوی اتنا ضروری عمل ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کو اختیار کرو، اس کی طرف توجہ دو، اس سے صرف نظر مت کرو. مفسرین نے لکھا ہے پہلے تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پابندی، اس کے احکامات کی پابندی اور اطاعت ہے، اور دوسرے تقوی سے مراد محرمات اور کبائر اور گناہوں اور ذنوب سے اجتناب ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس کے فوراً بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے. تو تم جو کچھ بھی کرتے ہو یا کرو گے اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. قرآن میں بہت سی جگہوں پر کہا گیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے. ان اللہ بصیر بما تعملون اور ان اللہ خبیر بما تعملون.
وہ دیکھ رہا ہے، اس کی ایک ایک چیز پر نظر ہے، یہاں تک کہ نفس انسانی جو کچھ سوچ رہا ہے، نفس انسانی میں جو خیال آتا ہے، دل میں جو کچھ خیال آتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. کیا دل میں خیال آیا؟ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، اگر کچھ برا سوچتے ہیں، کچھ برائی کے بارے میں سوچتے ہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں جب تک کہ وہ عمل میں ظاہر نہ ہو جائے. تو جتنے قسم کے بھی اعمال ہیں جن کو مومنین انجام دے رہے ہیں یا انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے، اور اس کا علم اور اس کی خبر ظاہر ہے. ایک قادر مطلق کا علم ہے، ایک اس کی خبر ہے. وہ خود کہتا ہے کہ اگر تاریکی میں بھی کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز گرتی ہے تو اس کا مجھے علم ہے، اور اگر کوئی چیز وادی میں بھی کوئی پتی بھی گرتی ہے تو اس کا بھی مجھے علم ہے. تو جو اتنا علم رکھتا ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، کس مقام پر کہاں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک رائی کا دانہ گر رہا ہے، پتا گر رہا ہے، اور اس سے باخبر ہے. تو اتنی علیم و خبیر ذات جب کہہ رہی ہے ہم باخبر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، جو کچھ بھی کرو گے، تو یہ مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے عمل کا جائزہ لیں، اور اس بات کا جائزہ لیں کہ وہ تقوی کے کس مقام پر، اللہ کی خشیت ان میں کتنی پیدا ہوئی، اللہ سے محبت ان سے کتنی پیدا ہوئی، اور اللہ کے رسول سے ان کو کتنی محبت پیدا ہوئی. اس بات کا جائزہ لیں. وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ اگر وہ ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں انہوں نے کیا مطالعہ کیا، کیا غور کیا. یہ تو آتا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس نے اس کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، من احصاها دخل الجنہ. لیکن اس سے مراد یہ تھوڑی کہ اس کو صرف گن لینا ہے 99 نام ہے. اس سے مراد تو یہ ہے جو اس پر غور کرے، جو اس کو سمجھے، جو اس کی معرفت حاصل کرے اور سمجھے، تب اس کے اندر ایمان اسی قوت سے پیدا ہوگا، ایمان میں اضافہ اسی سے ہوگا. جب وہ سمجھے گا قادر و قدیر کون ہے، جب وہ سمجھے گا مالک یوم الدین کون ہے، جب وہ سمجھے گا کہ غفار و ستار کون ہے، جب وہ سمجھے گا رزاق و وہاب کون ہے، ساری صفات کی جب معنی کو سمجھے گا اور اس کا ادراک کرے گا تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوگا، ایمان طاقتور ہوگا. ایمان کیسے طاقتور ہوتا ہے؟ حدیث میں آیا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو. جب ہم سب تحریک میں داخل ہوئے تھے تو ہم سب نے کلمہ پڑھا تھا، شہادتیں. ہم اذان بھی سنتے ہیں، اس کے کلمات کو دہراتے ہیں، آگے شہادت. لیکن یہ ایمان کے اندر قوت کیسے آئے؟ ہمارے ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر غور کرنے سے، ان کی ان آیات پر مطالعہ کرنے سے، ان پر غور کرنے سے، تدبر و تفکر سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے شمائل کو پڑھنے اور اس کو جاننے سے، اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے سے، اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے سے، اس سے ایمان طاقتور ہے. اور جب ایمان طاقتور ہوتا ہے اور پریکٹس میں آتا ہے اور عمل میں آتا ہے تو انسان کے اندر قلب میں طمانینت و سکون پیدا ہوتا ہے. تو اس آیت میں یہ کہا گیا مومنین سے کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں، اور قیامت جو آنے والی ہے اس میں انہوں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس کا جائزہ لیں، اور جو کچھ عمل وہ کرتے ہیں، جس حال میں بھی کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اس گروہ میں شامل نہ ہو جانا، اس گروہ میں اپنے آپ کو داخل نہ کر دینا
جو اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی ان کو بھلا دیا. وہ لوگ فاسق ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. اللہ کو بھولنے سے مراد اللہ کے حکم کو بھول جانا، اس کے اطاعت کو بھول جانا، اور اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہیں. حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا، اور اس کو اپنے تمام صفات کے ساتھ تسلیم کرنا کہ وہ ہمارا رب ہے. تو جو لوگ اس کے امر کو، اس کے نہی کو، اس کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، بلکہ خدا ہی کو بھول جاتے ہیں، تو یہ جو گروہ ہے اس میں شامل نہ ہونا، نہ ان کی طرح ہو جانا. کیونکہ وہ گروہ چاہے مشرکین کا ہو، چاہے منافقین کا ہو، چاہے یہود و نصارہ کا ہو. اس سے پچھلی آیتوں میں کا بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. تو بھول گئے جب وہ عیش آرام میں تھے، وہ بھول گئے جب وہ گناہ کر رہے تھے، وہ بھول گئے جب وہ معصیت کر رہے تھے، وہ بھول گئے اللہ کے ہر حکم کو اور اس کے نہیں کو، سب کو بھول گئے. تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، ان کو ایسا بنا دیا گیا، ایسا بنا دیا گویا اپنے آپ ہی کو بھول گئے، وہ خود کو بھول گئے. تو وہ کون ہیں اور کیا ہیں، کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے؟ وہی لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اطاعت سے نکل گئے ہیں. فسق کہتے ہیں اطاعت سے باہر ہو جانا. ففسق عن امر ربہ، قرآن میں آیا ہے. فاسقون وہ لوگ جو اللہ کے اطاعت سے دور ہو گئے، آزاد ہو گئے. یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس میں مومنین کے لیے درس ہے. وہ لوگ جو کسی حال میں بھی اللہ کو نہیں بھول سکتے، کیونکہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس قرآن پر، اور وہ غور کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں. وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ ان کا فرض کیا ہے؟ وہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کو کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ اور اگر بھول جاتے ہیں تو پھر ان کا حشر بھی ویسے ہی ہوگا. فانساہم انفسہم، اللہ تعالیٰ بھلا دے. بہت صاف صاف آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، یوم آخرت پر، اور جنہوں نے اپنی زندگی اسی پر گزاری، جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اللہ کی کما حقہ عبادت کی اور اطاعت کی، وہ اس گروہ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی خبیث اور طیب دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. لا یستوی الخبیث والطیب، نابینا اور بینا دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. ما یستوی الاعمی والبصیر، مومن اور فاسق اور فاجر دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. یہ سب تمام آیتوں میں اس کا ذکر ہے. تو اسی آیت میں کہا گیا کہ دونوں کا مقام مرتبہ بڑا الگ ہے، دونوں کی شان الگ ہے. یہ گروہ جو ایمان لایا ہے اللہ اور اس کے رسول پر اور کتاب پر، اور اس نے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اللہ سے ڈرتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے، وہ اور وہ گروہ، دونوں کے راستے الگ ہیں، دونوں کے طریقے الگ ہیں، دونوں کی سیاست الگ ہے، دونوں کی سوچ الگ ہے،
دونوں کا نتیجہ الگ ہے، دونوں کا انجام الگ ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے دونوں کا انجام الگ ہے۔ اہل جنت تو وہی کامیاب ہوں، وہی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ فوز کا لفظ ہے، فوز کہتے ہیں اعلیٰ درجے کی کامیابی۔ اولئک هم الفائزون، تو جو اہل جنت ہیں، جب جنت کا ان کے لیے فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے، مومنین کے لیے ہے کہ اللہ وہ ضرور جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ حساب کتاب کرے گا اور سزا بھی دے گا، لیکن وہ جنت میں پہنچائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے دونوں نالین لیے ہوئے چلے آ رہے تھے اور کہا، آپ نے کہا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جا کے کہہ دو اور بشارت دے دو کہ جس نے لا الہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ حضرت عمر نے کہا کیا کہا؟ آپ نے دھکا دیا، وہ گر پڑے۔ حضرت عمر بھی پہنچے حضور کے پاس اور یہ بھی پہنچے واپس۔ کہا حضور انہوں نے ایسا کیا؟ کہا کیا عمر کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہا ہاں۔ کہا کہ نہیں، لوگوں کو چھوڑ دیجیے اپنے حال پر۔ شارحین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے پھر لوگ غافل ہو جائیں گے اور عمل سے اجتناب کرنے لگیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ تو جس کے دل میں بھی احادیث کے مطابق ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہو، چاہے اس مرحلے سے گزر کے بھی داخل ہو۔ اور سب سے آخری گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ گروہ ہوگا مومنین کا جو جل بھن چکا ہوگا، ناقابل شناخت ہوگا، لیکن سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے اور پھر مائع حیات میں ڈالیں گے، اور وہ سب اس طرح نکلیں گے جیسے پودے نکلتے ہیں، سب کے اندر زندگی آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر مہر لگائے گا۔ یہ مومنین کا آخری گروہ ہوگا جو جنت میں داخل ہے، اور وہ جب داخل ہوگا تو جنت کو دیکھ کے اتنا خوش ہوگا، سمجھے گا کہ تو مطلب میں ہی وہ ہوں اور ہم ہی وہ گروہ ہیں جس اس کے علاوہ کسی کو شاید یہ نہ ملا ہو، اتنی عظیم جنت۔ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے وہ گروہ بہت عظیم ہے جو ہمیں حاصل ہوا، یہ نعمت، یہ جنت جو ہمیں حاصل ہوئی آپ کی طرف سے، یہ تو بہت عظیم ہے، شاید اس سے پہلے کسی کو نہ ملا۔ اللہ جل شانہ نہیں ایسا نہیں، اور بھی درجے ہیں، اور تم کو ہم دیتے ہیں، جاؤ۔ اس کتاب اللہ میں جہاں توحید، رسالت، آخرت ان تینوں کے بارے میں بیان آیا ہے تو اس میں بار بار یہ ذکر آیا کہ انسان کی نجات اور کامیابی اسی میں مضمر ہے کہ وہ اہل جنت کی روش اختیار کرے اور جنت کے حصول کی تمنا کرے اور رؤیت باری تعالیٰ کی تمنا کرے اور اس بات کی تمنا کرے کہ وہ متقین کے صف میں شامل ہو کر اس مقام کو حاصل کرے۔ تو اس آیت میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ متقین اور وہ اہل ایمان جنہوں نے اپنے ایمان کو مضبوطی سے سنبھال کر رکھا اور پوری زندگی میں اس کو اپنے قلب میں جلائے رکھا، اس آگ کو، اس شمع کو روشن کیے رکھا، اور کبھی غافل نہیں ہوئے کہ ان کا ایمان کمزور ہو، اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے جتن کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، اور اپنے رب سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر گامزن رکھے،
کامیابی آخر میں انہی کے لیے ہے۔ باقی یہ جو استدراج کی کیفیت ہے کہ جو لوگ کمتر ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا منافق ہوں یا فاسق فاجر ہوں، ان کے پاس جو دولت کا انبار ہے دنیا میں، اس سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل کامیابی آپ کے حصے میں آئے گی، وہ ان کے لیے استدراج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور اس دنیا میں ان کو کچھ دے دیا گیا ہے، آپ کے لیے آخرت میں ہے، آپ کے حصہ وہاں ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اگر اس قرآن کو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوری امت سے اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے، گونگے بہرے پہاڑ پر، پتھر پر، عظیم الشان پہاڑ پر، جامد پہاڑ پر، اور اس کے اندر فہم بھی دے دیتے، تو وہ اس خوف سے کہ ہم اس بوجھ کو سنبھال نہیں سکتے جھک جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ یہ قرآن کی عظمت اور اس کا جو حق ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ پہاڑ بھی جھک جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، متصدعاً متشققاً۔ کس چیز سے؟ اللہ کے خوف سے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو جب تجلی ہوئی تو پہاڑ تو رضا رضا ہو گیا، فجعلہ دکا دکن دکا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن جسے ہم نے نازل کیا ہے ہدایت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس بلندی کو حاصل کرنے کے لیے جو مقصود ہے تم سے حاصل کرنا کہ تم وہاں تک پہنچ سکو۔ اگر تم اطاعت کرو گے تو تم قرآن کا حق ادا کرو گے، قرآن کو سمجھو گے، اس کو اپنے زندگی میں اتارو گے، اس پر عمل کرو گے۔ کب؟ اگر اطاعت کرو گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو تم کچھ نہیں کر سکتے، پھر تمہارے لیے بیکار ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ یہ دیکھیے کہ پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ چور چور ہو جاتا، لیکن ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، ہم نے آپ کو مضبوطی دی، ہم نے آپ کو وہ فہم دیا، وہ شعور دیا، وہ مقام دیا کہ آپ نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور پوری امت تک پہنچایا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کا آخری کلام، آخری وحی سب تک پہنچ گئی۔ اسی کو دوسری جگہ بھی کہا گیا تشریح کے طور پر، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس امانت کو ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، اور سب نے انکار کیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ گھبرا گئے، آسمان بھی گھبرا گیا، زمین بھی گھبرا، اس کے سارے طبق گھبرا گئے، لیکن یہ انسان اس نے اسے قبول کیا۔ تو یہ قرآن جو آپ تک بھیجا گیا اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا، آپ کو کچھ خاص خصوصیت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آپ کو شعور بخشا، سمجھ بوجھ دی تاکہ آپ غور کر سکیں۔ تو یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ غور کریں،
اور اس سے روشنی حاصل کریں، اس سے آپ روشنی حاصل کر سکیں، رہنمائی حاصل کر سکیں۔ یہ قرآن اس لیے دیا گیا۔ لیکن خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن خود شکوہ کرے گا کہ اس قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھ پہ غور و خوض نہیں کیا، مجھ سے ہدایت نہیں طلب کی۔ آیات میں مذکور ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی میں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ان کی عقلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا تاکہ اس کو سمجھ سکیں۔ ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ ہر کوئی سمجھنے والا؟ تو کہا گیا کہ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا، اس لیے نازل کیا تاکہ اس سے تم رہنمائی حاصل کر سکو، تم اس پر غور فکر کر سکو، اپنی زندگی میں اتار سکو۔ کیوں؟ اس میں شفا ہے اور رحمت ہے اور سب کچھ ہے۔ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کس چیز کے لیے شفا ہے؟ امراض قلب کے لیے شفا ہے، امراض شرک کے لیے شفا ہے، امراض شبہات کے لیے شفا ہے، امراض سیاست کے لیے شفا ہے، امراض اقتصاد کے لیے شفا ہے، ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ تم اس کے نسخوں کو استعمال تو کرو، اس میں سارے اصول بیان کر دیے گئے ہیں، یہ سب کے لیے شفا ہے اور روشنی ہے۔ جب تم قرآن کے قریب جاؤ گے اور اس کو اپنا محور بناؤ گے، اپنا رہنما تسلیم کرو گے، تو پھر تم کو روشنی حاصل ہوگی۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اور جب تم قرآن کے قریب جاؤ گے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم کو نور دے گا۔ ایک جگہ آیا وَأَجَعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا، وہ تم کو نور دے گا۔ اس نور کے ذریعے سے تم گمراہی اور ہدایت کے درمیان فرق کر سکو گے، تم فرق کر سکو گے حق اور باطل کے درمیان۔ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں صلاحیت پیدا کر دے گا اس نور کے ذریعے سے کہ تم سمجھ سکو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صداقت کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تم پر واضح اور منکشف ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ مثالیں ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں، غور کر سکیں۔ ایک جگہ اور کہا قرآن میں بہت وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی۔ یہ تو عقل والوں کے لیے ہے کہ کس طرح غور کرتے ہیں اور کس طرح سمجھتے ہیں اور اپنی عقل کا کتنا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مثالیں جو ہم نے بیان کی ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ اہل ایمان غور کر سکیں اور قرآن کا جو مقام ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی شان ہے، اس میں جو کچھ اللہ نے رہنمائی کے اصول بیان کیے ہیں، تمام زندگی کیسی گزرنی چاہیے، اللہ کی عبادت اطاعت کیسے ہونی چاہیے، اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، ساری تفصیل جو کچھ بیان کی ہے اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم واقعی
متقی بنے اور تقوی کی صفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. مصنوعی تقوی نہیں، حقیقی تقوی. ایک روایت نظر سے گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب بہت گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا اپنی گردن سیدھی کرو، اس کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے. تو معلوم ہوا کہ مصنوعی تقوی کا کوئی مقام نہیں ظاہر. تقوی کا تعلق دل سے ہے. دل میں جب تقوی ہے تو باہر کتنی ہی برائیاں پکارتی رہیں، نوجوانوں کو گھیرتی رہیں، اور شیطانی قوتیں اور ہوا کی آندھی چلتی رہے، کچھ نہیں ہوگا. اگر قرآن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے کچھ نہیں ہوگا. ایک حدیث نظر سے گزری، اس میں تھا کہ عرش سے فرش تک ایک رسی لٹک رہی ہے، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کچھ نہیں ہو سکتا دنیا میں، چاہے کیسی طوفان آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہمارے آپ کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے. جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے، جو اس پر ایمان لائے، کہ وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور غور کرے. جب تک دل کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے خشیت اور خوف پیدا نہیں ہوگا اور اللہ سے محبت نہیں پیدا ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی اسی وقت آئے گی جب اندرون میں تبدیلی آئے، تب ظاہر میں تبدیلی آئے. یہ 3 آیتیں تھیں، 4 آیتیں، جن کے جو کچھ میں نے اس کے سمجھا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا. میں مزید تفصیل میں اس کے جانا چاہتا تھا، لیکن حکم امیر میں حاضر ہوا، ورنہ رات میں طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور بخار بہت تیز تھا. لیکن بہت دنوں سے میں آپ سے مخاطب بھی نہیں ہوا تھا، یہ احساس مجھے تھا، میں اس کے لیے افسردہ ہوتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی اگر طبیعت ٹھیک رہی تو جو کچھ سمجھ میں آئے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انشاءاللہ مزید کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.